لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے سامنے ماضی حال مستقبل برابر ہے، جو افراد اور اقوام و ملل کو عزت توقیر عطا کرتا ہے اور اپنی نافرمانی بغاوت پر لوگوں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ جو تمام انسانیت سے عموماً اور ملت اسلام سے خصوصاً اتقیاء اصفیاء اپنے دوست لوگوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، انہیں نوازتا ہے۔ درود و سلام نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اپنی امت کو وہ منہج عطا کیا جو قیامت تک محفوظ ہے، باقی رہے گا اور تمام عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ 14 اگست کے تناظر میں آج کی گفتگو میں اللہ رب العزت کی توفیق سے جو ہمارے سوالات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ قیام پاکستان، تاسیس پاکستان اور تاریخ پاکستان، اس کا مقصد کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں جو مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت سے ہمکنار کیا،
اب اس سرزمین میں رہتے ہوئے بحیثیت مسلمان، بحیثیت عام انسان کیا عملی تقاضے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے اور کس انداز میں اس وطن عزیز کو اس کے حقیقی مقصد کی طرف لے جانا ہے، یہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب آج کی گفتگو میں میسر ہوگا باذن اللہ تعالی۔ آج سے تقریباً 1 صدی پہلے سرزمین ہندوستان میں ایک سیاسی، فکری، سماجی، معاشرتی، طبقاتی کشمکش تھی اور غیر ملکی طاقتوں کا تسلط اور غلبہ تھا، اور وہ قوم جو خود کو مسلمان کہلانے میں فخر محسوس کرتی تھی، اسلامیان ہند، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، اور یہ مسلمان جن کے آباء و اجداد تقریباً 1000 سال تک اس سرزمین پر حکمرانی کرتے رہے، اور انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمات سر انجام دیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق عطا کیے۔ تو یہ اسلامیان ہند کا تاریخ کا ایک روشن باب ہے، لیکن وقت نے پلٹا کھایا اور مسلمانوں کی سیاسی، دینی، اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے ان سے اقتدار سلب کر لیا گیا، اور غیر ملکی طاقتوں کو، قوتوں کو وہاں اپنا تسلط قائم کرنے کا موقع ملا۔ پھر ایک وقت آیا، اسلامیان ہند کو اس بات کا شعور ادراک ہوا کہ بحیثیت مسلمان ہم اس زمین پر اپنے دین و اخلاق کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اور بالخصوص ہندو جو اپنے آپ کو اکثریت میں باور کراتے تھے اور اسی بہانے وہ مسلمانوں کے اور دیگر اقلیتوں کے حقوق غصب کر رہے تھے، انہوں نے ایسی پلان کر لی تھی کہ مسلمانوں کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ ان حالات میں جو مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی، فکری، سیاسی، علمی، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نظریہ اسلام پر ایک الگ وطن قائم کریں تاکہ ہم آزادی کے ساتھ بغیر کسی غیر ملکی تسلط کے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزار سکیں، جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسائل نہ ہو، اور مسلمانوں کو عدل اجتماعی بھی حاصل ہو، ان کو ان کے حقوق ملتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اس وطن عزیز میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہو۔ یہ نظریہ پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے، اور اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، جسے آج بعض لوگ دانستہ یا نادانستہ بھول رہے ہیں، بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی کوئی اہمیت حقیقت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ معلوم تاریخ میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں دو ریاستیں ہیں جن کی بنیاد ایک نظریے پر قائم ہوئی ہے۔
ایک ہے ریاست مدینہ اور ایک ہے نظریہ پاکستان کے تناظر میں قیام پاکستان۔ قیام ریاست مدینہ اور قیام پاکستان، اس میں بڑی گہری مماثلتیں ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت اور پھر مساک مدینہ، ریاست مدینہ اور مدینہ میں آپ نے جو کتاب و سنت کا نظام قائم کیا اس کا مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات، شواہد ایسے ملیں گے کہ تاریخ پاکستان میں وہی اسی انداز میں اور مختلف اسالیب میں وہ تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ تو پاکستان کی اساس کلمہ توحید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے، اور تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان کے دوران جو ایک معروف نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو تاریخ کے صفحات سے مسخ نہیں کیا جا سکتا، اور آج بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو اس نعرے کو سنتے رہے، لگاتے رہے، اور انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ ان کی گواہیاں بھی تاریخی صفحات کا ایک مستقل چیپٹر ہے، روشن باب ہے۔ تو ایک مسلسل جد و جہد کی روشنی میں کہ جس میں سیاسی زعماء بھی تھے، علماء کی کاوشیں بھی تھیں، ادباء، شعراء، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہر قسم کے طبقات مسلمین اس تحریک کا حصہ بنے، اور اللہ رب العزت نے اپنا فضل و احسان کیا کہ مسلمانوں کو یہ خطہ ارضی عطا کیا، اور اس کی اساس بنیاد میں لاکھوں مسلمانوں کی متعدد قربانیاں ہیں، جانی قربانیاں ہیں، مالی قربانیاں ہیں، عزت و آبرو کی قربانیاں ہیں۔ مسلمانوں نے ایک جذبے کے ساتھ اور ایک داعیہ کے ساتھ اس وطن عزیز کے حصول کے لیے سٹرگل کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہمارے وہ افراد، وہ نوجوان جو اس ملک میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، سکھ کا سانس لے رہے ہیں، ان کو اپنی ہسٹری کا علم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کیا، اس کے لیے گردنیں کٹوائی گئی ہیں، اس کے لیے جائیداد، زمینوں کی قربانی دی گئی ہے، اس کے لیے بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور بہت سی خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، اور بہت سے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا اول تا آخر اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے۔ یہ ساری تاریخ یہ اسباب کے ضمن میں آتی ہے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس کا مطالعہ کرنے سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ پاکستان واقعتاً اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس وطن عزیز کی خدمت میں، اس کی تعمیر و ترقی میں کیا کرنا ہے؟ سارے اہل پاکستان ایک فیملی کی طرح ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کو جس چیز نے متحد کیا ہے وہ نظریہ پاکستان ہے، وہ نظریہ اسلام ہے۔ بلوچی، سندھی، پنجابی، سرحدی، یہ ایک تعارف ہے، سطحی قسم کے القابات ہیں۔ اصل پاکستانی کی شناخت
بحیثیت ایک پکا سچا مسلمان ہے، وہ پاکستانی جو اس انداز میں زندگی گزارے کہ اس سے اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کی مخلوق بھی اس سے خوش ہو، یہ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اور اس عطیہ خداوندی پر اظہار تشکر کرنا چاہیے، اللہ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن صلاحیت اہلیت کو صرف کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا تقاضا من حیث الافراد اور من حیث الحکام امت پاکستان سے یہ ہے، قوم پاکستان سے، ملت پاکستان سے یہ ہے کہ وہ اس دھرتی میں اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کریں۔ جس نعرہ کی بنیاد پر اس وطن کو حاصل کیا گیا ہے اس نعرے کی تنفیذ ہو، اس کے مطابق ہماری سیاسیات ہوں، ہماری معاشیات ہوں، ہمارے نصابۂ تعلیم ہوں، اسی تناظر میں ہمارا تربیتی اصلاحی سسٹم قائم ہو، اور جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ کے جو مزید وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے، ملکوں شہروں والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو پھر ہم آسمان سے، زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ امت اسلام کی تاریخ بڑی روشن ہے، جہاں بھی جب بھی مسلمانوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا تو ترقی، عزت، وقار نے ان کی قدم بوسی کی، اور دوسری قوموں نے ان کو عزت دی، اور غیر مسلم جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے دلوں میں ایک ہیبت ہوتی تھی کہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، یہ مسلمانوں کی خلافت ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن جو ہی مسلمان سیاسی طور پر اور معاشی طور پر کمزور ہوئے تو وہ قومیں جو کبھی مغلوب ہوا کرتی تھیں وہ مسلمانوں پر غالب آ گئی، حاوی ہو گئی۔ تو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور خلفائے راشدین کا دور اسلامی خلافت کا بہترین سنہری دور ہے، وہ ایک آئیڈیل دور ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنی پالیسیوں کو وضع کرنا ہوگا۔ حکمران اور عوام الناس کا یہ فرض ہے کہ اللہ نے انہیں وطن عزیز عطا کیا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور نذرانہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے، اس نعمت کا احساس ادراک کرتے ہوئے نماز کے سسٹم کو قائم کریں، زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم کریں، معاشرے میں خیر کو پھیلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تاریخ کا ایک واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ پاکستان بننے کے بعد چند دنوں کے بعد بعض لوگوں نے لاہور کی گلی محلوں میں چند بے پردہ خواتین کو دیکھا تو انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا، نصیحت کی کہ بیویوں، بچیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان بن چکا ہے، اور اس پاکستان میں ہم نے شریعت اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ فوراً خواتین اپنے گھروں میں چلی گئی۔ یہ جذبات تھے، احساسات تھے۔ آج تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لبرل سیکولرزم طبقات کی طرف سے، اور نوجوان نسل کو غلط راہوں پر لگائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا، پاکستان کا مقصد کچھ اور تھا۔ یاد رکھیں، جو قومیں، جو افراد اللہ سے
وعدہ خلافی کرتی ہیں اور اپنے اسلاف کی تاریخ سے روگردانی کرتی ہیں اور اپنی اوقات کو بھول جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ اقتدار، اختیار یہ کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ انحراف کیا، غداری کی، منافقت کی، اہل پاکستان کے ساتھ دغا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کیا جائے، پاکستان کی اساس کو، بنیاد کو مضبوط کیا جائے۔ اگر آج بھی ہم نہ سنبھل سکے، آج بھی نظریہ پاکستان کو جھٹلاتے رہے، تو یاد رکھو وہ وقت آئے گا کہ نہ اقتدار رہے گا، نہ اختیار رہے گا، نہ سیاست رہے گی، بلکہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ملک سے باہر پھینک دیے جاؤ گے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ تاریخ ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اسے پورا کرنا ہوں گے۔ سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تیری عبادت کریں گے، عقیدہ توحید کا پرچار کریں گے اور شرکیات، خرافات سے اجتناب کریں گے۔ آج بھی من حیث القوم ہم سب کا قومی ملی فریضہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں خیر پھیلائیں، برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اپنے گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں، خلوص کے ساتھ، وفا کے ساتھ۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کے برعکس جس نے بھی دغا اور نافرمانی، سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو وہ پھر تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انجام بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بہتر سے بہترین کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔